فاسألوا الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ آج کیا تاریخ ہے؟ 14۔ بے حیائی کا عالمی دن۔ آج کے دن پہ بے حیائی کے تمام ریکارڈ توڑے جاتے ہیں دنیا پوری میں۔ دوسروں کی دیکھا دیکھی ہمارے مسلمان بھی اس میں بہت سارے شریک ہو گئے، بچنا چاہیے۔ اس دن کے حوالے سے بہت ساری کہانیاں تو مشہور ہیں جی، یہ فلاں سے منسوب ہے، فلاں سے منسوب ہے، اس میں کتنی سچائی ہے کتنا جھوٹ ہے۔ اس سے ہٹ کر ایک طرف ہم یہ دیکھیں کہ ایک مسلمان کی شان یہ ہے کہ وہ اس طرح کے کام اس دن کے ساتھ منسوب کر کے کرے؟ ہرگز نہیں۔ میرے کہنے کا یہ مطلب نہیں کہ ہم جو یہاں پر موجودین ہیں ہم میں سے ہر ایک کئی بیٹا بیٹی اس معاملے میں شریک ہوگا، ایسا نہیں ہے، لیکن ایک جنرلی بات ہے کہ کیا ہم ایک بحیثیت مسلمان ہونے کے کیا ہمیں یہ زیبا دیتا ہے کہ ہمارے ہاں ہماری اولادوں میں سے کوئی اس طرح کی حرکت کرے؟ ایک حکایت لکھی ہے کتابوں میں کہ ایک لڑکی تھی، وہ بن سنور کر خوبصورت لباس پہن کر تراش خراش کر کے ایک چوراہے پر جا کر کھڑی ہوئی، اس نیت سے کہ کوئی مجھے گناہ کی دعوت دے، میں اس کے ساتھ جاؤں اور وہ مجھے پیسے دے اور میں واپس آ کر اپنے گھر والوں کو کچھ کھانا کھلا سکوں۔ کہ والد اس کا چارپائی پر تھا، سخت بیمار تھا، پیسے بالکل نہیں تھے اور چھوٹے بہن بھائی بھوک سے رو رہے تھے، بلبلا رہے تھے۔ صبح سے شام تک باپ کو بیٹی نظر نہیں آئی، بار بار پوچھا کہ بیٹی کہاں ہے، بیٹی کہاں ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں کہ بیٹی کہاں ہے، اور بیٹی گئی ہوئی ہے چوراہے پر گناہ کے لیے۔ شام کو جب وہ گھر واپس آئی تو باپ نے پوچھا کہ بیٹی تم کہاں گئی تھی؟ صبح سے میں تمہیں تلاش کر رہا ہوں، تم ملی نہیں۔ تو اس کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ اس نے کہا بابا جان میں اس نیت سے اپنا یہ حلیہ بنا کر چوراہے پر گئی کہ شاید کوئی مجھے دیکھے اور مجھے گناہ کی دعوت دے، مجھے کچھ پیسے مل جائیں، میں اپنے بھوکے بہن بھائیوں کو کچھ کھانا کھلا سکوں۔ تو باپ یہ دیکھ کر مسکرانے لگا۔ یہ بات سن کے، حالانکہ یہ کس قدر کیسی بات ہے کہ کسی کو بھی سن کر کیا مطلب معاملہ کہاں سے کہاں چلا جائے، اور باپ مسکرانے لگا۔ پوچھا پھر کیا ہوا؟ کہا بابا صبح سے ہو کے شام ہو گئی، مجھے کسی نے آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا۔ گناہ کی دعوت دینا تو بڑی دور کی بات ہے نا، مجھے کسی نے آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھا، تو میں ابھی تھکی ہاری واپس آ گئی ہوں کہ کوئی میری طرف دیکھتا ہی نہیں، دیکھے گا تو مجھے لے کر جائے گا۔ تو باپ نے کہا کہ بیٹا تمہارے باپ نے پوری جوانی میں نے گزار دی، کبھی کسی کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھا، تو جب میں نے کسی کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھا تو کوئی میری بیٹی کی طرف کیسے دیکھ سکتا ہے؟ یہ ہمارے لیے درس عبرت ہے کہ ہم جو جوان حضرات ہیں وہ اگر آج کسی کی بیٹی کے ساتھ کوئی ایسا غلط معاملہ کریں گے تو کل کو ان کی بیٹیاں نہیں ہونی، گھروں میں ان کی بہنیں نہیں ہیں۔ احساس کب جاگے گا ایک مسلمان کا؟ حضور جان عالم علیہ السلام فرماتے ہیں حضور جان عالم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تمہاری حیا مر جائے تو پھر چاہے تم جو مرضی کرو، حیا ہی نہیں رہی۔ بیسیکلی حیا ہی ہمارے اندر ایمان کو جگاتی ہے، ایمان کے تقاضوں میں سے، ایمان کے حصوں میں سے ہے، اور اس کے حیا کے متعلق حضور جان عالم علیہ السلام کی بہت ساری احادیث مبارکہ ہیں۔ تو جب حیا ہی نہیں رہے گی تو پھر ہم تو شتر بے مار ہو جائیں گے۔ تو اس لیے ہم اپنے بچوں اور اپنی بچیوں کو دیکھیں، اس دن کے حوالے سے اسپیشلی دیکھیں کہ وہ کدھر جا رہے ہیں،
کسی بھی دوست کا بہانہ کر کے وہ میں فلاں دوست کو ملنے کے لیے جا رہا ہوں یا جا رہی ہوں، یا میں جناب وہ یونیورسٹی جا رہا ہوں، یا میں جناب فلاں جگہ جا رہا ہوں، یا فلاں بندے سے ملنے، یا فلاں کے گھر ختم ہے، فلاں کے گھر میلاد ہے، مختلف بہانوں سے ہمارے ہاں ہمارے بچے نکلیں گے۔ یہ بہت سارے لوگوں کے گھروں میں آج ایسا ہوگا، نہ جانے دیں، بالکل ہرگز آج کے دن پر پابندی لگا دیں کہ آج کے دن میں کوئی بچہ اپنے گھر کی چار دیواری کو کراس نہیں کرے گا۔ یہ والدین پر ضروری ہے کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت کے حوالے سے اس معاملے پر غور و فکر کریں۔ ہمارے بچے مختلف بہانوں سے، اور ہم بھی مطلب بھولے بنے رہتے ہیں، اب پتہ بھی ہے کہ یار یہ دن مطلب ایک بے حیائی کا دن ہے، باہر جا کر وہ رنگ رلیاں منائیں گے، نہ جانے کیا کیا کچھ کریں گے، تو ہم ان کو اس دن کے حوالے سے بالکل باہر جانے ہی نہ دیں، اپنے گھر میں بٹھا کے اپنے سامنے رکھیں، خود بھی ان کے سامنے بیٹھ جائیں، ورکنگ ڈے ہے کوئی بات نہیں، ڈیوٹی پہ بھی نہ جائیں، اپنے پاس اپنے سامنے اپنے بچوں کو بٹھا کے رکھیں، آپ کی سامنے نظر میں ہو، اور پھر زیادہ اور اچھی بات یہ ہو کہ ان کے سامنے حیا کی باتیں کی جائیں، ان کو حیا کا درس دیا جائے کہ حیا یہ ہے، حیا وہ ہے۔ اب دیکھیں حضرت سیدنا عثمان غنی کس قدر با حیا تھے، حضور جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام ان کے حیا کی تعریف فرمایا کرتے تھے۔ تو کیا ہم ایسے نہیں ہو سکتے کہ ہم اپنے بچوں میں سے کسی کی حیا کی تعریف کریں کہ یار یہ ماشاءاللہ یہ تو بڑا ہی با حیا ہے؟ اور آج کل تو تانے دیے جاتے ہیں، یہ بھی ایک مطلب ایک نئی مصیبت آ گئی نا، کوئی بچہ اگر تھوڑا سا اس معاملے میں حیادار ہو، تھوڑا سا معصوم بچہ ہو یا بچی ہو، مطلب وہ بالکل اس طرح کی کوئی حرکت نہ کرتا ہو، تو ہم اسے کہتے ہیں یہ تو جناب بالکل ہی فارغ ہے، یہ تو بہت بڑا جناب معصوم ہے، اسے تو کچھ پتہ ہی نہیں۔ یہ اچھا ہے کہ اس کو کچھ پتہ نہیں ہے، کچھ پتہ کرا کے اس کو جناب تم نے گناہ کی دلدل میں ڈالنا ہے، اس کو جناب تم نے اٹھا کر شیطان کی چوکھٹ پر بٹھا دینا ہے۔ بہت اچھا ہے کہ اس کو کچھ نہیں پتہ، ہمارے سارے بچے ایسے ہو جائیں جسے کچھ نہ پتہ ہو، اور یہ اس طرح کا معاملہ ہونا یہ زیادہ اچھا ہے۔ اس دن کے حوالے سے جتنے بھی معاملات ہیں ان سب کو کرنا، ان کو مطلب وہ محبت کے نام پر، محبت کرنا برا نہیں ہے، یہ یاد رکھیں، محبت کرنا برا نہیں ہے، لیکن غلط ٹائم پر غلط آدمی کے ساتھ محبت کرنا یہ برا ہے۔ آدمی سے مراد کوئی بھی انسان، غلط ٹائم سے مراد کیا ہے کہ ابھی آپ کی شادی نہیں ہوئی تو آپ اپنے ماں باپ سے محبت کریں، اپنے بہن بھائیوں سے جو سگے بہن بھائی ہیں، کزنز بھی نہیں، سگے بہن بھائی ہیں، ان سے محبت کریں۔ شادی ہو جائے تو بیوی اپنے شوہر سے اور شوہر اپنی بیوی سے محبت کرے۔ مطلب کیا ضرورت ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور رشتے کو پالنے کی کہ جس کے بارے میں مستقبل میں آپ کو پتہ ہی نہیں کہ وہ آپ کے ساتھ جڑے گا یا نہیں جڑے گا، اس کے ساتھ محبت کرنا تو نہ شریعت دست دیتی ہے نہ شریعت حکم دیتی ہے۔ اس لیے محبت ضرور کریں، اپنے والدین کے ساتھ کریں، اور روزانہ ان کا ڈے منائیں۔ آج روزانہ ماں باپ کا ڈے ہے بھائی، حضور نے تو مستقل فرمایا کہ جو اپنے ماں باپ کو پیار کی نظر سے دیکھے گا، محبت کی نظر دیکھے گا، حج عمرے کا ثواب پائے گا۔ تو ہمارے لیے تو روزانہ محبت کا ڈے ہے بھائی، روزانہ ماں باپ کو دیکھیں، روزانہ اجر و ثواب پائیں۔ تو اس لیے اس طرح کے بے حیائی کے دن منانے سے بہتر ہے کہ ہم حیا کا ڈے منائیں، حجاب ڈے منائیں، اپنے ہی گھر میں جا کر اپنی ہی والدہ کو تحفہ دے کر وہ دن منائیں۔ ہم کسی بھی غلط کام میں جانا یہ مسلمان کی شان نہیں ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور حیا کے ساتھ ہمیشہ متصف رکھے، ہم سارے ہمیشہ با حیا ہو جائیں۔ آمین بجاہ نبی امین وآخر دعوانا۔